اللہ رب العالمین نے انسان کو چونکہ اشرف المخلوق کا درجہ دیا ہے، کم و بیش ہزاروں کی تعداد میں اللہ نے اپنی مخلوق بنائی ہے، اور اس مخلوق میں اللہ نے 3 مخلوقات کا خاص کر تذکرہ کیا ہے، جن میں فرشتے ہیں، جنات ہیں اور انسان ہے۔ اور ان تینوں میں سے دیگر مخلوقات تو اللہ کی اتنی ہیں کہ ہم شمار بھی نہیں کر سکتے۔ ان تینوں میں سے اللہ نے انسان کو اشرف ہونے کا درجہ بخشا اور اس کو عقل و بصیرت عطا فرمائی، سمجھ اور فہم نصیب فرمایا، شعور نصیب فرمایا۔ تو انسان کی باڈی کو بھی اللہ نے شعور بخشا ہے۔ محترم سامعین و ناظرین، میری اس بات پہ پھر غور کیجئے، انسان تو اشرف المخلوقات ہے، اسے اللہ نے شعور اور فہم عطا کیا ہے، لیکن اس کی باڈی کا جو اللہ نے نظام بنایا ہے نا، وہ بھی آٹومیٹک نظام ہے۔ اور یہ باتیں آپ کو اس گردوں کے عنوان میں آگے جا کر یاد رکھیں گے نا، تو آپ کو بہت لطف آئے گا کہ ہاں باقی یہ بات اس طرح ہی ہے۔ اور اگلی بات رہی علم کی، تو علم اللہ کا عطا کردہ ایک مخصوصہ ہے، ایک خاصہ ہے اللہ کا، جسے چاہے وہ زیادہ دے دے، جسے چاہے وہ کم دے دے۔ اس میں انسان جتنی مرضی ڈگریز لے لے، جتنے مرضی ملکوں سے وہ کورس کر کے آ جائے، وہ انسان کی سوچ کا تجزیہ ہوتا ہے، انسان کے ایکسپیرینس ہوتے ہیں، تجربات ہوتے ہیں، انہی کوئی آج کل ہم سائنس کہہ رہے ہیں۔ اور آئے دن آپ لوگ دیکھ رہے ہیں کہ سائنسی تجربات میں، خاص طور پہ میڈیکل جو سائنس کہلا رہی ہے، اس کے اندر آئے روز رد و بدل ہو رہا ہے، آئے روز نئی نئی تحقیقات ہو رہی ہیں، اور آئے روز نئی نئی ادویات کا ایجاد ہو رہا ہے، اور پرانی ادویات انسان کی باڈی ایکسیپٹ نہ کرتے ہوئے ریجیکٹ کر رہی ہے، یا اس کے سائیڈ افیکٹ واضح طور پہ جب نظر آتے ہیں تو ہماری میڈیکل سائنس ان ادویات پر پابندی لگا دیتی ہے۔ یہ پابندی لا علمی کی وجہ سے لگتی ہے، یعنی چند چیزوں پر جب تجربات کر کے ایک چیز کو پوری دنیا میں پھیلا دیا جاتا ہے، کیونکہ اس تجربہ شدہ جگہ کا ماحول اور ہوتا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ جن چیزوں پر تجربات کر کے ماڈرن میڈیکل سائنس ہمیں ادویات کی بھرمار کر رہی ہے، ان کا قوت مدافعہ کا جو نظام ہے اور قوت مدبرہ بدن کا جو نظام ہے، جسے آپ امیونٹی فورس کہتے ہیں، جسے آپ وائٹل فورس کہتے ہیں، تو ان میں بھی فرق ہوتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ایک وبا جب پورے ایریے میں پھیلتی ہے، کچھ لوگ ہیں جو جلدی اس وبا سے قائل ہو کر بیمار ہو جاتے ہیں، کچھ دنوں بعد بیمار ہوتے ہیں، کچھ ایسے ہوتے ہیں جن پر اثر ہی نہیں ہوتا، جیسے کہ حال میں ہم نے کرونا کے حالات دیکھے۔ جو لوگ بند کمروں میں پڑے ہوئے تھے، ان کی سپریشن کر دی گئی، ان کو کوارنٹین کر دیا گیا، اس کے باوجود وہ مر گئے۔ اور جو بیچارے ہمارے ڈاکٹر بہن بھائی، سب سے زیادہ موت ہوئی ڈاکٹروں کی، کیونکہ وہ ان مریضوں کے قریب رہے، ان کی خدمت کرتے رہے، اور ان کی ذاتی امیونٹی سسٹم خراب تھی، ان کی سیکیورٹی جو باڈی کی تھی وہ کمزور تھی ذاتی طور پر، وہ بیچارے بھی مر گئے، حالانکہ مرنا کوئی نہیں چاہتا تھا۔ تو کچھ مریض ایسے تھے جو آخری سٹیج پر جا کر بھی بچ گئے۔ تو یہ سارا کھیل باڈی کے آٹومیٹک سسٹم کا ہے، یہ قوت مدافعہ کا ہے، یہ قوت وائٹل فورس کا ہے، قوت مدبرہ بدن کا ہے۔ رب العالمین نے اس انسان کو ایک جہان اصغر کی حیثیت بخشی ہے، جیسے یہ کائنات پوری جہان اکبر کہلاتی ہے، جس میں سورج آگ کا کام کر رہا ہے، جس میں ہوائیں کام کر رہی ہیں، جس میں سیلاب آ رہے ہیں، جس میں سرد ہوائیں الگ ہیں، برفانی ہوائیں الگ ہیں، پتھریلی علاقے کا ماحول اور ہے، ریگستانی علاقے کا ماحول اور ہے، اور سیلابی علاقوں کا ماحول اور ہے۔ اسی طرح ہی
انسان کے جسم میں اترنے والی غذاؤں کے بھی اللہ نے مزاج اور ماحول رکھے ہیں، جبکہ ہماری ماڈرن میڈیکل سائنس کسی بھی غذا کے مزاج کی قائل نہ ہے۔ یہی وجہ ہے کہ طب یونانی اور ماڈرن میڈیکل سائنس کے راستے جدا ہو چکے ہیں اور جدا ہی چلے آ رہے ہیں، جبکہ ان کی بنیاد الموجز القانون ابو علی سینا رحمت اللہ علیہ نے جو کتاب لکھی 700 سالوں تک، 7 صدیوں تک اسی کتاب پر یہ ماڈرن میڈیکل سائنس پیدا ہوئی، اسی پر چلی، اسی سے بڑھی، اور ان سائنسدانوں کے تجربات جو سینکڑوں کے لحاظ سے مسلمان سائنسدان گزر چکے ہیں، جنہوں نے ہر اس بات کی ابتدا کی جو آج ماڈرن میڈیکل سائنس اپنے ذمے لے رہی ہے۔ اس میں آپ کا علم مجھ سے زیادہ ہوگا کہ مسلمانوں کے سائنسدانوں نے کیا کیا چیزیں ایجاد کی۔ اب بات میں یہ کرنا چاہ رہا ہوں کہ اس جہان اصغر کے اندر بھی اس جہان اکبر کی طرح رد و بدل، جیسے موسم بدل رہے ہیں، ہوائیں بدل رہی ہیں، نظام بدل رہا ہے، پھل بدل رہے ہیں، سبزیوں کا موسم چینج ہو رہا ہے۔ یہ سٹور والی بات میں نہیں کر رہا، جو آپ بڑے سٹوروں پہ جا کے یا بڑے ملکوں میں جا کے دیکھا کہ ہر موسم میں ہر پھل مل رہا ہے، ان کی بات نہیں ہو رہی۔ جو تر و تازہ چیزیں مل رہی ہیں وہ موسمی لحاظ سے مل رہی ہیں، اور وہ پھر انسان کی غذا بنا دی گئی۔ ان ادویات کا، ان اغذیاء کا، ان مشروبات کا اور اس خوراک کا جو مزاج ہوتا ہے، انسان کے جسم میں بھی سیم وہی مزاج اس کے خون میں قائم ہوتے رہتے ہیں، ان میں رد و بدل ہوتا رہتا ہے۔